رہبر معظم نے جو دعائیں ریکمنڈ کی ہیں ان میں سے دعائے توسل اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں تیرے پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ اے ابو القاسم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اے اللہ کے رسول، اے امام رحمت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، اے امیر المومنین علیہ السلام، اے علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے ہماری سردار اور ہماری آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والی، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو محمد علیہ السلام، اے حسن ابن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اے پسندیدہ، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو عبداللہ علیہ السلام، اے حسین ابن علی علیہ السلام، اے شہید، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، اے علی بن الحسین علیہ السلام، اے عابدوں کی زینت، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو جعفر علیہ السلام، اے محمد ابن علی علیہ السلام، اے باقر علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابا عبداللہ علیہ السلام، اے جعفر ابن محمد علیہ السلام، اے صادق علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، اے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اے کاظم علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، اے علی بن موسیٰ علیہ السلام، اے رضا علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو جعفر علیہ السلام، اے محمد ابن علی علیہ السلام، اے تقی و جواد علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، اے علی بن محمد علیہ السلام، اے ہادی و نقی علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے ابو محمد علیہ السلام، اے حسن ابن علی علیہ السلام، اے ذکی و عسکری علیہ السلام، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت،
اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ اے وصی حسن، اے خلف حجت، اے قائم منتظر مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ بس اپنی حاجت طلب کریں کہ وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں۔ اے میرے سردار اور میرے آقا، میرے ائمہ علیہ السلام، میرے سرمایہ، میں اپنے فقر اور حاجت کے دن کے لیے آپ کے ذریعے اور وسیلے سے خدا کے سامنے حاضر ہوں اور خدا کے ہاں آپ کو اپنا سفارشی بناتی ہوں۔ بس خدا کے حضور میری سفارش کیجیے اور خدا کی جانب سے میرا گناہ معاف کروائیے، کیونکہ آپ خدا کے ہاں میرا وسیلہ ہیں اور آپ کی محبت اور قربت کے وسیلے سے میں خدا سے طالب نجات ہوں۔ بس میری امیدگاہ بن جائیے۔ اے میرے سردار، اے خدا کے پیارو، خدا کی رحمت ہو ان تمام پر اور خدا کی لعنت ہو ان دشمنان خدا پر جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے کہ جو اولین اور آخرین میں سے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ جس سے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ نہیں ہیں، اے وہ جو ان کی سرگزشتوں کے سلسلے میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، اے وہ جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اور جس کی مدد ظالموں سے کوسوں دور ہے۔ اے میرے معبود، میرے علم میں ہیں وہ ایذائیں جو مجھے فلاں بن فلاں سے اس کے تیری نعمتوں پر اترانے اور تیری گرفت سے غافل ہونے کے باعث پہنچی ہیں، جنہیں تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری حد کے عزت کا مرتکب ہوا جس سے تو نے اسے روکا تھا۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنی قوت و توانائی سے مجھ پر ظلم کرنے والے اور مجھ سے دشمنی کرنے والے کو ظلم و ستم سے روک دے اور اپنے اقتدار کے ذریعے اس کے حربے کند کر دے اور اسے اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھ، اور جس سے آمادہ دشمنی ہے اس کے مقابلے میں اسے بے دست و پا کر دے۔ اے معبود، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اسے مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے، اور اس کے مقابلے میں اچھے اسلوب سے میری مدد فرما اور اس کے برے کاموں جیسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھ اور اس کی حالت ایسی حالت نہ ہونے دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور اس کے مقابلے میں ایسی بر وقت مدد فرما جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے اور میرے غیظ و غضب کا بدلہ چکائے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اس کے ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے میں اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری ناراضی کے مقابلے میں ہیچ ہے اور تیری ناراضی نہ ہو تو ہر مصیبت آسان ہے۔ بار الہ، جس طرح ظلم سہنا تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے، یوں ہی ظلم کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ۔ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی اور تیرے علاوہ کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتی، حاشا کہ میں ایسا چاہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور میری دعا کو قبولیت سے اور میرے شکوے کو صورتحال کی تبدیلی سے جلد ہمکنار کر، اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تیرے عدل و انصاف سے مایوس ہو جاؤں، اور میرے دشمن کو اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے، اور اسے جلد از جلد اس عذاب سے روشناس کر جس سے تو نے ستمگروں کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور مجھے قبولیت دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ جو سودوزیاں تو نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے اسے قبول کروں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے اس پر مجھے راضی و خوشنود رکھ، اور مجھے سیدھے راستے پر لگا اور ایسے کام میں مصروف رکھ جو آفت و زیاں سے بری ہو۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرے لیے یہی بہتر ہو کہ میری داد رسی کو تاخیر میں ڈال دے اور مجھ پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کو فیصلے کے دن اور دعوے داروں کے محل اجتماع کے لیے اٹھا رکھے، تو پھر محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل کر اور اپنی جانب سے نیت کی سچائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما، اور بری خواہش اور حریصوں کی بے صبری سے بچائے رکھ، اور جو ثواب تو نے میرے لیے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا و عقوبت میرے دشمن کے لیے مہیا کی ہے اس کا نقشہ میرے دل میں جما دے، اور اسے اپنے فیصلہ قضاء و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ چیزوں پر اطمینان و ذوق کا سبب قرار دے۔ میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہان کے پالنے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔